یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ میرا چھوٹا بھائی نشاد کمرے میں میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، مائی پین ڈھونڈ رہا ہوں۔ آج کل سب گھر والوں کو انگریزی کا بھوت سوار ہے۔ جس کو دیکھو انگریزی اردو دونوں ملا کر کھچڑی بنا رہے ہیں۔ دراصل ایک ہفتے کے بعد خالہ جان اپنے بچوں کے ساتھ تقریباً 10 دن کے لیے انگلینڈ سے آئی، اپنے ملک پاکستان آئی۔ اس لیے سب انگریزی بولنے کی تیاری کر رہے تھے، اچھی انگریزی بولنی آ جائے تاکہ ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ کل ہی کی بات ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ مجھے کچھ پیاس سی محسوس ہوئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا، ایک گلاس واٹر لا دو۔ اس بیچاری کی سمجھ میں نہ جانے کیا آیا، وہ ایک گلاس اور ایک ٹماٹر لے کر آ گئی۔ میں نے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ آپ نے ہی تو منگوائی تھی۔ یہ سن کر میں اپنا سر پیٹ لیا۔ نانی جان نے کہا، مجھے اخبار پڑھ کر سنا دو۔ تو میں ابھی نیوز پیپر سنا رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن ناہید کیلا کھاتے ہوئے آئی۔ کیلا دیکھ کر میرا بھی دل چاہا۔ میں نے کہا، یہ بنانا تم کہاں سے لائی؟ اس سے پہلے کہ وہ بہن کچھ کہتی، نانی جان بولی، ہاں بیٹا، اللہ بخشے تمہارے نانا کو، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میں حیرت سے نانی کو دیکھنے لگا۔ ایسے ہی بدحواسیوں اور بے وقوفیوں میں دن گزر گئے۔ آخر ایک دن ہماری خالہ جان انگلینڈ سے تشریف لے آئی۔ خالہ نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تو میں نے کہا، ہیلو آنٹی، ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں؟ خالہ جان نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو تمہاری خالہ تھی، آنٹی کیسے ہو گئی؟ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ میرے تمام کزن پاکستانی لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنی قومی زبان اردو میں بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ہم پاکستانیوں کو انگلش گڈمٹ کرتے پایا تو کہا، ارے بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اپنی قومی زبان میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ہماری قومی زبان کتنی میٹھی اور پیاری ہے۔ رات کو جب میرا کزن جواد میرے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو اس نے بتایا کہ ہم سب لوگ انگلینڈ میں رہ کر بھی اپنی مادری زبان اور اپنے رسم و رواج کو نہیں بھولے۔ ہم گھر میں بھی اردو بولتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور اپنا قومی لباس ہی پہنتے ہیں۔ غیر ملکی زبانیں سیکھنا اور بولنا اچھی بات، لیکن اپنے ہم وطنوں کے سامنے اس کا ریب نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہماری شناخت پاکستان سے ہے۔ جس وقت یہ باتیں جواد مجھ سے کہہ رہا تھا تو میرا سر شرمندگی سے جھک رہا تھا۔ پھر میں نے ایک نئے جذبے کے ساتھ سوچا اور اپنے دل میں پکا عہد کیا کہ اب میں صرف سچا پاکستانی بنوں اور اپنے وطن اور اپنے ملک کی ہر چیز سے پیار کروں۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ دل میں ایک نئی امنگ اور نئے جذبے کے ساتھ اپنے نئے دن کا آغاز کیا، اور سب کو گڈ مارننگ کہنے کے بجائے جب میں نے اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہا تو میرے چھوٹے بہن، بھائی، امی اور ابو